آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام سے ملاقات، پی سی بی اور آئی سی سی کے ہنگامی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں دیگر بورڈز ممبران کی شرکت بھی متوقع ہے۔ پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پی سی بی نے بھارتی میڈیا کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ انڈین میڈیا جھوٹے دعوے کر رہا ہے، تھوڑا سا صبر اور انتظار کر لیں، وقت بتائے گا کہ کون کس کا دروازہ کھٹکھٹانے گیا اور کون نہیں۔ انڈین میڈیا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ آئی سی سی نے پی سی بی کو ممکنہ کارروائی سے آگاہ کیا تو پی سی بی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا مسئلہ حل کرنے کی درخواست کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں۔ محکمہ موسمیات کی 8 سے 10 فروری تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا۔ جی، محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری کے مطابق ملک بھر میں 8 سے 10 فروری کے درمیان جو ہے وہ بارشیں اور برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جو ایڈوائزری سامنے آئی ہے اس کے مطابق 9 اور 10 فروری کو خیبر پختونخوا، گلگت، کشمیر، پنجاب میں جو ہے وہ بارشیں متوقع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی بی اور خیبر پختونخوا میں 9 اور 10 فروری کو جو ہے وہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بھی جو ہے وہ برف کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اس ایڈوائزری میں، اور محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ تمام جو ادارے ہیں ان کو الرٹ رہنے کی ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ان ڈیٹس میں جو ہے وہ غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، چونکہ جو ہے وہ تیز بارش اور برف باری سے جو ہے وہ راستے بند اور سڑکوں پر پھسلن ہو سکتی ہے۔ تو نئی ایڈوائزری کے مطابق جو ہے وہ موسم کی رت ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بدلنے والی ہے، اور جو ممکنہ طور پر جو ٹیمپریچر اب انکریز ہو رہے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کمی متوقع ہے۔ جی آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین اور صدر وفاق مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، سینئر نائب صدر مولانا انوار الحق، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری اور دیگر نے مسجد میں ہونے والے خودکش حملے کو افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کی جان لینے اور خون بہانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ مساجد، امام بارگاہوں اور مدارس میں ایسی وارداتیں کرنے والے انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی خون ریز کارروائیاں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے مترادف ہیں۔ وفاق المدارس کے قائدین نے کہا کہ اس خون ریز اور ظالمانہ کارروائی میں ملوث عناصر کے نیٹ ورک کا سراغ لگا کر انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک بھر کی تمام مساجد، امام بارگاہوں اور مدارس کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ کی شہید کیپٹن عباس خان کی رہائش گاہ لنڈی کوت آمد۔ محسن نقوی نے شہید کیپٹن عباس کے والد اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ کا شہید کیپٹن عباس کو زبردست خراج عقیدت فاتح خوانی کی گئی۔ بہادر بیٹی کی شہادت پر فخر ہے، وطن کے لیے ہر بیٹا حاضر ہے۔ شہید کے والد نے ایسا کہا۔ آپ جیسے پرعزم والد کا حوصلہ ہی قوم کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ کہا۔ قبائلی عمائدین اور مشران کا مسلح فوج کو ہر قیمت پر ساتھ دینے کا اعلان بھی اس اہم موقع پر سامنے آیا۔ تو وفاقی وزیر داخلہ کی شہید کیپٹن عباس خان کی رہائش گاہ لنڈی کوت آمد۔ محسن نقوی نے شہید کیپٹن عباس کے والد اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ کا شہید کیپٹن عباس کو زبردست خراج عقیدت فاتح خوانی کی گئی۔ بہادر بیٹی کی شہادت پر فخر ہے، وطن کے لیے ہر بیٹا حاضر ہے۔ شہید کے والد نے ایسا کہا۔ آپ جیسے پرعزم والد کا حوصلہ ہی قوم کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ قبائلی عمائدین اور مشران کا مسلح افواج کا ہر قیمت پر ساتھ دینے کا اعلان بھی سامنے آیا۔ چین کی ترلائی کلا خودکش دھماکے کی مذمت۔ دھماکے اور بھاری جانی نقصان پر صدمہ پہنچا ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ چین قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ چین کی ترلائی کلا خودکش دھماکے کی مذمت۔ دھماکے اور بھاری جانی نقصان پر صدمہ پہنچا ہے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ چین قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار ہے، ساتھ ہی چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ امین الاسلام کی پاکستان آمد۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امین الاسلام پی سی بی اور آئی سی سی ہنگامی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پی سی بی صدر اجلاس میں شرکت کے بعد شام کو ڈھاکہ واپس روانہ ہوں گے۔ بی سی بی صدر اجلاس میں شرکت کے بعد شام کو ڈھاکہ واپس روانہ ہوں گے اور اجلاس میں
मुमकिना तौर पर दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे। बात करेंगे कादिर ख्वाजा, नुमाइंदा इस्लामा में ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर ख्वाजा बताइएगा, और दीगर कौन कौन से बोर्ड मेंबर्स हैं जिनकी शिरकत मुतवक्का है? ठीक है, तो कोशिश करेंगे कादिर ख्वाजा से राब्ता बहाल कर सकें। सदर BCB पाकिस्तान से ICC इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मुमकिना तौर पर दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे। BCB सदर इजलास में शिरकत के बाद शाम को ढाका वापस रवाना होंगे। अमीनुल इस्लाम PCB और ICC हंगामी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम की पाकिस्तान आमद ज़राए ये बता रहे हैं कि अमीनुल इस्लाम PCB और ICC हंगामी मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। BCB सदर इजलास में शिरकत के बाद शाम को ढाका वापस रवाना होंगे। इजलास में मुमकिना तौर पर दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे। सदर BCB पाकिस्तान से ICC इजलास में शरीक होंगे, ज़रा ये बता रहे हैं। कादिर, आप बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जराए बताते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम जो है वो आज लाहौर में होंगे, जबकि बोर्ड सदर अमीनुल इस्लाम PCB और ICC हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि BCB सदर अमीनुल इस्लाम इजलास में शिरकत के बाद शाम को ही ढाका के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। और अमीनुल इस्लाम गुज़श्ता रात पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, जबकि मुमकिना तौर पर इजलास में दीगर बोर्ड मेंबर भी शरीक होंगे और BCB के सदर पाकिस्तान से इजलास में जो है वो शरीक होंगे। जबकि ये तमाम तर गुफ्तगू में इजलास में ये गुफ्तगू की जाएगी कि पाकिस्तान का जो आइंदा का लाएअमल है वो क्या होगा, वर्ल्ड कप के हवाले से जो मैचेस हैं उनके हवाले से क्या जो चीज डिसाइड होगी, मनाया जाएगा ICC की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये दो टोक मौकफ है कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया, ये हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान है और तमाम तर चीजें जो हैं वो आज डिस्कस की जाएंगी। तमाम तर चीजें आज डिस्कस की जाएंगी। बहुत शुक्रिया कादिर, आपसे मजीद इस सवाल से डिटेल्स हासिल करेंगे। बसंत का आखिरी रोज लाहौरिये मजीद पतंगों की खरीदारी के लिए मोची गेट पहुंच गए हैं। कहते हैं कि मजीद पतंगे खरीद रहे हैं, जश्न बसंत को यादगार बनाना चाहते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में बसंत का आज आखिरी रोज़ है और लाहौरियों की मौज मस्ती जो है वो अपने अरूज पर है। इस वक्त जो है वो रात भर लाहौरियों ने खूब जो है वो गुड्डों की पेच लड़ाए हैं और अभी जो है वो मैं इस वक्त मोची गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो गुड्डों की खरीदारी के लिए एक बार फिर जो है वो पहुँच चुकी है मार्केट। उनसे जानते हैं कि अभी उनको कितने गुड्डे और चाहिए और अभी जो है वो गुड्डों के रेट कम हुए हैं या नहीं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ये भाई बताइएगा। हमने सारी रात बसंत वगैरह मनाई, गुड्डे वगैरह अब ख़त्म हो गए थे तो हम गुड्डे लेने के लिए आए हैं। लेकिन रेट इस टाइम बहुत मुनासिब है। हम पहले कोई 300 गुड्डा लेके गए हैं, अभी हमें तकरीबन कोई 150 गुड्डा और चाहिए ताकि हम अपने जो लड़के हैं ना वो खूब इंजॉय कर सकें। आपने जो है वो पतंगबाजी की है, गुड्डी शुड्डी उड़ाई है आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने उड़ाई है, फर्स्ट टाइम उड़ाई है। क्योंकि मेरी पहली पसंद थी और बहुत मजा आया है। मतलब गुड्डी शुड्डी काटी है आपने भी कोई? नहीं, मैंने नहीं। अभी कटवाई हैं, 3 कटवाई हैं। अच्छा, 3 कटवाई, 3 पेचे लिए, तीनों कटवाई हैं। बिल्कुल जो है वो बच्चे भी जो है वो खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लाहौरियों का ये कहना है कि अभी भी मजीद जो है वो हमें गुड्डियाँ और चाहिए। जी, बरतानिया भी लाहौर में बसंत की खुशियों में शरीक। बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी पतंग उड़ाकर बहार के फेस्टिवल में रंग बिखेरे। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के हमरा पतंग उड़ाई। मनाजर आप देख रहे हैं कि बरतानिया भी लाहौर में बसंत की खुशियों में शरीक है।